میرے ہسبینڈ نے پہلے اسلام قبول کیا، ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، میں اگروال فیملی سے تھی۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ یہ ویڈیو جو آپ نے ابھی ایک جھلک دیکھی اس ویڈیو کی، سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کس تعلق سے ہے۔ یہ ویڈیو اتنی بہترین ویڈیو ہے، آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام دھرم ہے، اور اس دھرم کو بہت سارے لوگ تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ یہ جو بہن ابھی آپ نے جس کی ویڈیو سنی، آگے پوری ویڈیو دکھواؤں گا۔ یہ بہن ہندو پریوار سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ ان نے اور اس کے شوہر نے یعنی کہ اس کے پتی نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیسے کیا؟ کون سی بات ان کو اچھی لگی جس کی وجہ سے اس بہن نے اسلام کو قبول کر لیا؟ یہ ویڈیو میں ہی دیکھ کے پتہ لگے گا۔ بہت ہی بہترین ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو سے لوگ نصیحت بھی حاصل کریں کہ کس طرح اس بہن نے اسلام قبول کیا اور کیسے کس بنیاد پر کیا۔ پہلے میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں، میں ریئیکشن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اس کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر بھی اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے دیکھیں میرے ساتھ یہ ویڈیو۔ میرے ہسبینڈ نے پہلے اسلام قبول کیا، ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، میں اگروال فیملی سے تھی۔ میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا۔ مانسی اگروال پرانا نام۔ میرے ہسبینڈ نے جب اسلام قبول کیا تو میرے لیے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم کسی کو پہلی بار دیکھے، میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اچانک ہی اکثر کر کے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور یہ گھر سے کہیں چلے جاتے تھے، اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں، تو یہ ریپلائی کرتے تھے دس از نن آف یور بزنس، یو ہیو ٹو ڈو یور جاب۔ تو میں بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ باقی میرے فادر ان لا سے اکثر ان کی ڈیبیٹ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا، بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کیا ہے، یہ لوگ کس بات پہ اتنا زیادہ، مطلب ان کا ڈیبیٹ اتنا ایگریسو موومنٹس پہ کیسے آ جاتا ہے۔ تو باقی پھر ایک دھیرے دھیرے جب مجھے یہ اسلام کے بعد، پہلے تو یہ لوگ نہیں بتائے، بٹ فرسٹ ٹائم جب میں نے ان کا فجر کی نماز تھی اور اچانک میری نیند کھلی اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صرف ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا کہ ہاں ایسے جو کرتے ہیں وہ نماز کے ایکشنز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے بالکل دیر نہیں کی میرے فادر ان لا کو بتانے میں۔ میں روم سے باہر نکل کے اور میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ پاپا جی آج ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے خاموش رہو، ابھی کسی سے کہنا نہیں، ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو میری لائف کا مومنٹ تھا، وہاں سے میرے کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کہیں یہ کسی ایسے ویکتی سے تو نہیں مل گئے جو ان کو ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ ایسی چیزوں میں تو نہیں انوالو ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑا ڈر جو میرے اندر تھا وہ، اور آن دیٹ ٹائم آئی واز پریگننٹ، تو میرے کو ایک بہت کھلبلی سی لگی رہتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے جب میں ان کی بکس وغیرہ جو المیرا میں رکھی رہتی تھیں وہ میں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگی، یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے، اور مجھے جب بھی کوئی بک ملتی تھی تو پھر میں اس کو پڑھنے لگی۔ تو مجھے اس میں ایسا کچھ لگتا ضرور تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہے، کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق، ان کی سب چیزیں بالکل چینج ہو گئی، جو یہ پہلے تھے اس سے یہ بالکل الگ ہو گئے۔ تو مجھے ایسا پرسنلی لگتا تھا کہ اس پلیٹ فارم نے ان کو ایسا کیا دیا جو میرے ہسبینڈ کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ مطلب الحمدللہ یہ اس سمے کوشش کرتے تھے کہ جو نبی کی سنتیں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی وائف کی مدد کرنا، اپنی وائف کے ساتھ کس طرح اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ سب کچھ وہاں الحمدللہ کرنے لگے۔ اور مجھے جو ان کا یہ ڈراسٹیکل چینج تھا، جو ان کو اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے 6 months یا 1 year ہوا ہوگا، وہ دیکھ کے میرے لیے ایک بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، میں بھی اب اس کو جانتی ہوں، میں بھی اب پڑھوں گی، اور پھر میں اپنے فادر ان لا اور ان کی ڈیبیٹ سننے لگی۔ تو جینزم میں گاڈ کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ہر وہ ویکتی جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، بہت زیادہ نالج حاصل کر لیتا ہے،
تو وہ ایک لمٹ پر آ کر نعوذ گاڈ کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اسی کی پھر پوجا کرنے لگتے ہیں, اسی کی ورشپ کرنے لگتے ہیں. تو میرے دماغ میں اگروال فیملی سے تھی, تو میرے دماغ میں تھا کہ نہیں, ہمارے جو بھگوان ہیں وہ 3-4 ہاتھ والے ہیں, ان کا کیا ایک ہی گاڈ ہے جس کو جا کے آپ کو پوجنا ہے. تو نہیں, میں ان سے تو کچھ نہیں مانگوں گی, 3-4 ہاتھ والے بھگوان ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں کچھ وہ ایسا رکھتے. تو وہاں سے ایک تھوڑا سا ڈسٹریکشن میرے کو گاڈ کانسیپٹ کا آیا, اور ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے, یہ ہمیشہ میرے ایک ذہن میں رہتا تھا. تو مجھے میرے فادر ان لو کہیں نہ کہیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے غلط لگنے لگے کہ نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور ان کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ صحیح ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے مجھے ان کی چیزوں پہ یقین آنے لگا الحمدللہ. پھر ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں, ان کے یہاں یہ مجھے لے گئے. وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں, کلیم صدیقی صاحب ہے, مجھے ان کا نام دھیان نہیں ہے اچھے سے, بٹ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں, میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ لو, میری زندگی رہے نہ رہے, میں آپ سے ملوں نہ ملوں, تو آپ کلمہ پڑھ لو. تو الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف ابھی کلمہ پڑھا, ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرے کو سب سمجھ میں آ گیا اور میں اس چیز کو مان لوں گی. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری مرضی, کسی میں کوئی فورس نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کلمے کی طاقت تھی. اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تہجد میں مانگا کرو. تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تم ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب, اگر میرا ہسبینڈ غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لیا, اور اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے. الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی. ایک بار میری نیند الحمدللہ تہجد میں کھلی, اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی, اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں. میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا, سبحان اللہ, بہت لمبا سجدہ تھا, اور اس سجدے میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے. اور اس سمے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے, اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے. الحمدللہ. بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں, اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں, سب کچھ آیا, بٹ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی, ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی. ایسا لگا کہ اللہ کی پوری راہ میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا, اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا الحمدللہ. بس اس سمے سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی الحمدللہ. آگے چل کے پریشانیاں, تکلیفیں ہر ریورٹ کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن میں ہر ریورٹ بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں. میرے پیارے بھائیوں, سنا آپ لوگوں نے, اس بہن نے کتنے بہترین انداز میں اپنی بات کو بیان کیا. اور ایک بات غور کرنے والی وہ یہ کہ جب ان کے ہسبینڈ نے مذہب اسلام دھرم کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی عادتیں تبدیل ہو گئیں. یعنی کہ پہلے برے ہوں گے تو دھیرے دھیرے وہ اچھے ہونے لگے, ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے لگے. جب انہوں نے پڑھا تو انہیں لگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات, جو پیغام دنیا کو دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو اور اپنی بیویوں سے پیار کرو اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ, تو ان کے شوہر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنی بیوی سے اچھی طرح سے پیش آنے لگے. تب ان کو لگا کہ واقعی مذہب اسلام بہت ہی اچھا اور بہترین دھرم ہے. مذہب اسلام وہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, تو مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے خیریت حال چال پوچھتے رہو کہ اس کے گھر کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے. مذہب اسلام کی اتنی خوبصورتیاں ہیں, اگر ایک بندہ گنانے پر آ جائے تو اس کی خوبصورتی کو گنا نہیں سکتا.
इसलिए बहुत तेज़ी के साथ मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। जब लोग मजहब इस्लाम को पढ़ते हैं तो मजहब इस्लाम का ही होकर रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खूबसूरती ही इतनी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मियाँ बीबी को सलामत रखे और इनके इल्म में, उम्र में इजाफा करे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दबा के शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।